جو کسی کے لیے دین میں آسانی پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اچھا طریقہ۔ یعنی فجر کی 2 رکعت ہی رہیں، لیکن اب کسی نے آسانی پیدا کرنے کے لیے ان رکعت کو نہیں چھیڑا، یا ان رکعت میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو نہیں چھیڑا، یا ان رکعتوں کے آگے پیچھے مزید کچھ نہیں لگایا۔ اس نے کیا کہ مٹی پر پڑھی جانے والی نماز کے لیے اس نے نمازی کے لیے صف بچھا دی، پنکھے کا انتظام کر دیا، اس نے محفوظ جگہ کا انتظام کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ آسانی ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اب بدعت کیا ہے پھر؟ کیونکہ جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو بدعت ہوتی کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ بندہ اس وقت قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ دین میں جو بنیاد ہے دین اسلام، خود دین جو ہے اس کے اندر اضافہ کرنا، اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کرنا۔ تو لوگ ہمیں تانا یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لینٹر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پکی دیواریں نہیں تھیں، پکی چھتیں نہیں تھیں، پھر اسے بھی بدعت کہو۔ بھائی انہیں بدعت کیوں کہیں؟ یہ دین ہے ہی نہیں، نہ لینٹر دین ہے، نہ پنکھا دین ہے، نہ پکا فرش دین ہے، یہ چیزیں دین ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جی موٹر سائیکلیں نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلاں چیز نہیں تھی، تم موٹر سائیکل چلاتے ہو، بدعت تو تم بھی کر رہے ہو۔ او میرے بھائیو، یہ ہوتی ہے جہالت۔ جو شخص ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اعتراض کرے تو کیا ہے؟ یہ جہالت، اسے علم ہی نہیں ہے۔ بدعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جیسے بتا دی ہے، اگر کوئی اس میں ایڈیشن کرتا ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے دین میں نیا کام ایجاد کرنا۔